آپ بتائیے ہمارا جواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. قرآن کریم کی آیت دعائے کمیل کے ایک فقرے اور زیارت وارثہ کے ایک جملے کی مدد سے یہ 3 روزہ مجالس کا عنوان کچھ آخری زمانے کے حالات، کچھ امام زمانہ کے حالات، اور سب سے اہم کربلا کا جہاد. سورہ مبارکہ شعراء کی آیت کا تفصیلی تعارف کربلا کے حوالے سے. آیت تو قرآن میں کربلا کے واقعے سے 70 سال پہلے نازل ہو گئی، کیونکہ یہ سورہ شعراء مکی سورہ ہے. لیکن اس کا کربلا کے واقعے سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے. یہ کل بات ہو چکی ہے، اسے دہرانا نہ وقت ہے نہ ضرورت. اور پیغام کیا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. آدم سے لے کے قیامت تک کے ظالموں کے لیے پیغام کیا ہے؟ ظلم کرنے والوں، یاد رکھو یہ ظلم کا نتیجہ اور انجام بہت جلد. سَيَعْلَمُ عربی میں سین بہت جلد کے لیے آتا ہے. سَيَعْلَمُ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. اَيَّامٌ منقلب ينقلبون، کیسا انقلاب آنے والا. مگر اس آیت کا سب سے بہترین اطلاق کربلا کے ظالموں پہ ہوتا ہے. یہ کل کی گفتگو تھی. اور ایک جملہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کربلا کے بعد کوفہ و شام کے راستے میں قرآن کی یہ آیت غیبی آواز کے ذریعے بار بار ان ظالموں کو سنائی جا رہی تھی. اور ایک غیبی ہاتھ نے اس آیت کو مختلف جگہوں پر اس طرح سے لکھا تھا کہ یہ آیت ان کو بار بار دکھائی بھی جا رہی تھی. مگر یہی بدقسمتی ہے کہ ظلم کرنے والا ظلم کے وقت طاقت کے نشے میں اتنا چور ہوتا ہے کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب یہ اس کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات کہنا ہے، لیکن پہلے وہ 2 چیزوں کا ترجمہ بھی ہو جائے، جس میں سے ایک دعا ہے، ایک زیارت. اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ہو، یہ دعائے کمیل، کیونکہ کل رات شب جمعہ تھی، دعائے کمیل پڑھی گئی، ورنہ یہی جملہ ملتا جلتا زیارت عاشورہ میں بھی. کیا ہے خدا جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی کو اس پہ پلٹا دے، اور جو ہمیں دھوکہ دینا چاہے اس کے دھوکے میں اسی کو پھنسا دے. جو بہت ہی شارٹ کر کے یہاں پہ میں پورا
اشرا آخری زمانے کے حالات پہ پڑھتا ہوں تو تفصیلی بات کرتا ہوں، لیکن بہت ہی مختصر کر کے۔ دعائے کمیل کے اس فقرے میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام آخری زمانے میں سفیانی بنے گا، ایک کا نام دجال بنے گا۔ سفیانی اللہم ومن ارادنی بالسوء، سو کو لے کے آئے گا ظلم، اور دجال ومن کادنی قید مکر و فریب۔ اور پھر زیارت عاشورہ کا فقرہ کہ وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، 1,24,000 انبیاء کو گواہ بناتا ہوں، اور تمام ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں کس عقیدے پر؟ انی بکم مومن، آقا حسین مجھے آپ پر ایمان ہے، وَبِإِيَابِكُمْ، اور آپ سب کے دنیا میں دوبارہ آنے پر موقن یقین ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں کل رات کے تسلسل میں بات کو شب اربعین کی مناسبت سے آگے بڑھاؤں، ایک بہت چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آج کی مجلس کے لیے تلاوت کی، آپ حضرات عام طور پر اس آیت کو مجلس کے اختتام پر، جب خطیب، ذاکر، عالم، اسپیکر، مقرر اپنی بات مکمل کر لیتا ہے تو اس آیت پر اختتام کرتے ہوئے ممبر سے اترتا ہے، اور اس آیت کو سنتے ہیں تو ذہن میں یہ سن کر کے ظالم کو اللہ یہ پیغام دے رہا، ذہن میں آتا ہے یزید، ذہن میں آتا ہے ابن زیاد، ذہن میں آتا ہے اور پیچھے چلیں تو نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، معاویہ حاکم شام، متوکل، ہارون، مامون، اور سلسلہ اگر آگے بڑھے تو شاہ ایران، صدام، سعودی حکومت، بحرین، اور یہ جو سب سے لیٹے سے خلفاء کی فہرست میں اضافہ ہوا، یہ سب ذہن میں آتے ہیں، اور یہ سب ہیں اس آیت میں شامل۔ مگر آیت نے نام لے کے نہیں کہا کہ کون ظالم، آیت نے کہا جو ظلم کرے گا۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوس فارسی کا محاورہ بھی ہے، جسے جہاں ملتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ظلم کرتا ہے۔ اب ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث حضرت امام خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں بھی اشارتاً بیان کی۔ ایک حدیث کا مفہوم کہ جن بڑے بڑے ظالموں کو تم برا کہتے ہو، اور برا کہنا چاہیے، اور اسلام میں اسی لیے تولا و تبرہ بھی لازم ہے، مگر یاد رکھو کہ اگر ان جیسی طاقت تمہیں مل جاتی تو تم بھی اتنا ہی بڑا ظلم کرتے، بلکہ شاید ان سے بھی بڑا ظلم کرتے۔ پاور انسان کو کرپٹ کرتی ہے، اور ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹ کرپٹ کرتی ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں وہ موقع نہیں دیا، ورنہ جتنی طاقت ہارون کے پاس تھی، جتنی طاقت مامون کے پاس تھی، جتنی طاقت فرعون و نمرود و شداد کے پاس تھی، اگر اتنی ہی طاقت ہمارے پاس آتی تو طاقت کو ہضم کرنا یا برداشت کرنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھ لے، اس کی زندگی میں اسے جس پر طاقت حاصل ہے، کیا وہ اس کے ساتھ عدل سے کام لے رہا ہے؟ امام علی کی حکومت کے بارے میں غیر مسلموں نے بھی ایک لفظ کہا، وائس آف ہیومن جسٹس۔ جارج جرداق کی مشہور و معروف کتاب کا نام ہے، یہ ٹائٹل ہے کہ امام علی کی حکومت ہیومن جسٹس، حکومت عدل ہے۔ امام زمانہ کی حکومت کی جو سب سے بڑی پہچان بتائی گئی ہے، جو ہر جمعے کے دن، آج بھی جمعہ، نماز جمعہ کے خطبے میں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ یہ امام کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ ان کے ذریعے دنیا کو عدل سے بھرے گا، حکومت عدل قائم ہوگی، کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح امام کے آنے سے پہلے ظلم ہوگا۔ امام کی حکومت کا نام
حکومت اسلام یا حکومت ایمان نہیں ہے، حکومت عدل ہے۔ تو امام علی سے لے کے آخری امام تک ہر ایک کی حکومت ہے عدل۔ عدل یعنی ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ کیا ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ اپنے گھر میں یہی نظام عدل قائم کرتا ہے؟ فرعون و نمرود و شداد کو کنڈیم کرنے کے بعد، ہارون و مامون پہ لعنت بھیجنے کے بعد، کیا جہاں جہاں جتنی ہماری طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہم ظلم کرتے ہیں کہ عدل کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت جہاں ظلم کی تعریف بتائی گئی، اور ابو ذر غفاری کا ایک نصیحت والا جملہ، اور پھر میں کل رات کے موضوع سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن نے ظلم کی ایک تعریف کی، وَمَن يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلِمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک لائن ڈرا کر دی جس کا نام ہے حدود اللہ۔ جس نے اس کو کراس کیا، جس نے اسے توڑا، قرآن نے کہا اس نے ظلم کیا۔ اور ابو ذر غفاری کو کسی نے خط لکھا کہ ہم اللہ کے رسول کے بعد پیدا ہوئے، یا ہم اللہ کے رسول کے بعد اسلام کے دائرے میں آئے، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا۔ لیکن پیغمبر نے جب آپ کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے ایک لقمان بنی اسرائیل کو دیا تھا اور ایک لقمان میری امت کو دیا۔ بنی اسرائیل کا لقمان وہ ہے جس کے نام پہ قرآن میں ایک سورہ بھی آیا، اور گانا حرام ہونے کی سب سے طاقتور آیت سورہ لقمان کی 5ویں آیت ہے۔ تو لقمان بنی اسرائیل کے تھے، کہا کہ ایک وہ لقمان تھا دانشمند، انٹلیکچول، وائز پرسنالٹی، عقل مند۔ اللہ نے ایک لقمان میری امت کو دیا، اور میری امت کے لقمان کا نام ہے ابو ذر۔ ابو ذر اپنی عقل و دانش کے اعتبار سے تمام اصحاب رسول میں سب سے افضل ہے، اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ ما اذلت السماء وما حملت الارض، آسمان نے آج تک سایہ نہیں کیا اور زمین نے آج تک اپنے کندھے پہ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو۔ تو ابو ذر کا تھوڑا سا تذکرہ کل ہوا تھا، تو کہا کہ اب میں آپ سے بس یہی چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن کریم نے حضرت لقمان کے سورے کے آخر میں کیا کہا، لقمان نصیحت کر رہے اپنے بیٹے کو، لقمان کی نصیحت یہ قرآن، تو آپ بھی مجھے کوئی نصیحت کرے، لیکن مختصر ترین نصیحت کرے، میں کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا عالم فاضل نہیں، اور ایسی نصیحت ہو کہ میری دنیا اور آخرت اس میں بن جائے۔ ایک نصیحت آسان ایک جملے میں، اور دنیا اور آخرت کی ساری خوبی میرے اندر آ جائے۔ اور یہ میں نے رابطہ اس لیے آپ سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کی عقل کی تعریف کی۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سلمان فارسی کا رتبہ ابو ذر سے زیادہ، مگر عقل مندی کے اعتبار سے سلمان پر ابو ذر کو ترجیح دی گئی، جیسے استقامت کے اعتبار سے مقداد کو سلمان پہ ترجیح دی گئی۔ سلمان اوورآل فضائل کے اعتبار سے اور ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے سب سے افضل، لیکن اگر الگ الگ خصوصیت دیکھیں تو ابو ذر کی عقل، کہا کہ اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، مگر دنیا آخرت میری بن جائے۔ ابو ذر کا جواب صرف ایک جملہ، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا۔ خط پہنچا، خط پڑھنے والا حیران و پریشان ہو گئے، عجیب جملہ لکھا، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس پہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا۔ آدمی کو جس سے زیادہ محبت ہو جائے اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا، یہ کیا جملہ لکھ دیا۔ لیکن فوراً عقل نے کہا
کہ یہ ابو ذر نے لکھا ہے، کسی عام صحابی رسول نے نہیں، اور یہ لقمان امت، ضرور اس کے اندر کوئی ایسا پیغام چھپا ہوا ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ چنانچہ ابو ذر سے دوبارہ رابطہ کیا کہ اب ذرا سمجھائیے، اور ابو ذر کا جواب، ابو ذر کے 2 جملے میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، اور دونوں ہی ایسے کہ پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتے، اگلے مرحلے میں پتہ چلتا ہے کہ ارے کیا کہے گا ابو ذر۔ ایک یہ جملہ اور ایک دوسرا بھی اس لیے پڑھوں گا کہ اس کا بہت گہرا تعلق زمانے کے امام کے حالات سے۔ تو پہلے یہ بات ہو جائے کہ آیت ظلم کی مذمت پر ہے۔ کربلا کے واقعے میں سب سے بڑی چیز ظلم آتی ہے ہمارے سامنے، اور زمانے کے امام کا سب سے بڑا مشن ظلم کا خاتمہ آتا ہے، تو ظلم ہے کیا؟ ابو ذر بتا رہے ہیں۔ ابو ذر نے کہا سنو، تم یہ جملہ پڑھ کر کنفیوز کیوں ہو گئے؟ جس سے آدمی سب سے زیادہ محبت کرتا، تمہارے ذہن میں کون آ رہا ہے؟ باپ، ماں، بیوی، شوہر، اولاد، دوست، رشتہ دار، مال، جائیداد، اثاثہ، کیا چیز تمہارے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت؟ آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، چاہے وہ زبان سے کہے چاہے زبان سے نہ کہے۔ بس کبھی اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، اور ہر وہ گناہ جو اللہ کا قانون توڑ کے کیا جائے یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بہت کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم داڑھی شیو کرتے ہیں نا، ہم گانا سنتے ہیں نا، کسی پہ ظلم تو نہیں کرتے۔ پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر نے غالباً جلسہ عام میں کہہ دیا کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں، کسی کا خون تو نہیں پیتا ہوں نا، یعنی ظلم تو نہیں کرتا نا کسی پر۔ اصل انسانیت تو یہ ہے مثلا، تو اس کا جواب تو یہی ہے نا کہ ہاں تم داڑھی شیو کرتے ہو، کسی اور پہ ظلم نہیں کرتے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ تم بے حجاب گھر سے باہر نکل رہی ہے، تم کہہ رہی ہے لیکن ہم نے ماں کی نافرمانی تو نہیں کی نا، پڑوسی کا حق تو ضائع نہیں کیا نا، رشتہ دار کے قانون کو تو نہیں توڑا نا، نہیں ظلم کیا تم نے اپنے آپ پر۔ تم نے گانا سنا ہے ٹھیک ہے، کسی کا مال چوری نہیں کیا، ظلم کیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سے لے کر يَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ فِيهَا ظُلْمًا وَجَوْرًا تک، قرآن کی آیت سے لے کے ظہور امام کی خبر تک جہاں لفظ ظلم آ رہا ہے تو ذہن میں خالی ہارون، خالی مامون، خالی نمرود، خالی فرعون، خالی شداد کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں انسان خود بھی آتا ہے اگر وہ قانون خدا توڑ رہا۔ وہ تو قرآن کی آیت میں آیا وَمَنْ يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور یہ ابو ذر غفاری کی نصیحت۔ تو جب ظلم کی مذمت کی جائے، ظالم پہ لعنت بھیجی جائے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کے خلاف جہاد کا حکم دیا جائے، دنیا کو بتانے کے لیے ہم یہی تو کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں آج کل جہاں جہاں غیر مسلم ممالک میں ماتمی جلوس نکلتے ہیں، چاہے عاشورے کو، چاہے اربعین کو، چاہے نیئرسٹ ویکینڈ کو، سب میں جو لیفلیٹ وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، وہاں حسین کا تعارف ظلم کے خلاف احتجاج کے حوالے سے ہوتا، اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ یزید حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر رہا تھا، اس حوالے سے نہیں ہوتا ہے کہ اس نے شریعت کو مسخ کر دیا۔ حسین کا تعارف ابھی سنڈے کو اگر جلوس ہے اس کے اندر بھی حسین کا تعارف اسی حوالے سے ہوگا۔ ظلم کے خلاف کائنات کی سب سے بڑی آواز تو ظلم ہے کیا؟ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل سمجھے۔ اگر اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ کربلا بظاہر ہمیں ایک گزرا ہوا واقعہ لگتا ہے کہ اب کربلا تو ہو گئی، نہیں، ابھی کربلا باقی ہے۔ کل رات کی مجلس کے آخر میں آیا تھا یزید دوبارہ آئے گا، ابن زیاد دوبارہ آئے گا، عمر سعد دوبارہ آئے گا، خلی دوبارہ آئے گا، یہ سب دوبارہ آئیں گے، کیونکہ اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاء و رسولہ انی بکم مومن و بہیا بکم موقن۔ کربلا بھی باقی ہے، کربلا بھی ہونے والی ہے۔ تو جو ظالم کربلا کے وقت ظالم تھا اس سے بھی انتقام لیا جائے گا ظہور امام کے بعد،
اور جو کربلا کے بعد ظالم ہے اس سے بھی انتقام لیا جائے گا. بھئی یہی تو وہ جملہ جو ابو ذر غفاری کا دوسرا جملہ ہے جس سے میں اپنے 3 دن کے موضوع پہ آ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ابو ذر غفاری، اب سنیے، جب زمانے کا امام آئے گا کربلا کا انتقام لینے کے لیے، صرف ایک لفظ ان لوگوں کے لیے عرض کر دوں جو کل کی مجلس میں تھے کہ یہ جملہ ہم اس لیے کہتے ہیں امام زمانہ کربلا کا انتقام لیں گے. یہ جملہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام کی حکومت میں کربلا کا انتقام لیا جائے گا، ورنہ اصل میں کربلا کا انتقام تو خود کربلا والے لیں گے. اور یہ تفصیل کل آ چکی ہے. بھئی دعائے ندبہ میں بھی ہم کہتے ہیں آئینہ طالب بدم المقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کے خون کا انتقام لینے والا. مگر کربلا کا انتقام خود کربلا والے لیں گے. یہ بیان کل آ چکا ہے. جو کل تھے ان کے لیے ربط مل جائے، جو نہیں تھے تو ان کے لیے فرق نہیں پڑے گا. میسج تو سمجھ میں آنا چاہیے. اور وہ یہ کہ اب جب ظلم کے خلاف امام آئیں گے اور ہم خود ظالموں کے صف میں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جس امام کو اس لیے بلا رہے کہ اس کے آنے کے بعد ہمیں پروٹیکشن ملے گا اسی کی تلوار سے ہم مارے جائیں. اب وہ جملہ پہلے سن لیجئے، ابو ذر کا دوسرا جملہ. اور پھر جو بات میں نے کہی ہے اس کو مختلف حدیثوں کی مدد سے بھی واضح کروں. ابو ذر غفاری پر جب کائنات کی سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت نازل ہوئی، یہ حدیث، یہ میسج کہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، یہ مختلف انداز سے ہمیں یہ میسج دیا گیا. بہت ہی ٹریجک انداز میں بھی حدیثیں آئیں. ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو جو امام بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، مولا علی کا جو بقرعید کی نماز کا خطبہ، تو مولا نے جو منظر اس وقت بتایا کائنات کا کیا منظر تھا کہ آسمان کانپ رہا تھا، زمین تھرا رہی تھی، جنگل کے اندر جانور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، انبیاء و مرسلین کے چہرے پہ گھبراہٹ کا پسینہ. بہت عجیب انداز سے مولا نے کہا. وہ انداز بھی اور بڑے لائٹ انداز میں بھی سمجھایا گیا. وہ جو حدیث ہے ہدیت الشیعہ میں علامہ مشکینی نے نقل کی ہے اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا کہ 3 موقع ایسے ہیں جب فرشتے ہنستے ہیں اور 3 موقع ایسے ہیں جب فرشتے روتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہنسنا رونا وہی پیغام لیکن ذرا سا ہلکے پھلکے انداز میں. اب 6 چیزیں پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، صرف ایک چیز بیلنس ہو جائے تو چلے. ایک ہنسی والی چیز سن لے، ویسے اصل ہمارا موضوع ہے رونے والی چیز. اے جبرائیل، یہ رسول کا سوال ہے، فرشتے بھی کبھی ہنستے اور روتے؟ ہنسنا رونا انسان کی خاصیت ہے. کہا کہ یا رسول اللہ ویسے تو ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے منزہ کیا ہے، پاک و پاکیزہ ہے، ایک طرح سے مشین ہے، مشین نہ ہنستی ہے نہ روتی، مگر 3 موقعوں پہ ہمیں ہنسی آتی ہے. نمبر 1، جب کسی بے پردہ عورت کو قبر میں اتارا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بھائی صرف محرم آ کے آخری دیدار کریں، باقی لوگ ہٹ جائیں، فرشتے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستے ہیں. یہ بھی کیا تماشا، جب دیکھنے دکھانے کے قابل تھی تو اس وقت اس کو چھپانا چاہیے تھا. اس وقت تو ساری دنیا تماشا دیکھے، محرم کیا نامحرم زیادہ دیکھے. اور جب یہ ابھی قبر میں جا کے گلنے والی ہے، سڑنے والی ہے، اس کا جسم جو ہے گلے گا، سڑے گا، کراہیت کے ساتھ بھی نگاہ نہ ڈالی جائے گی، تو اتنا حجاب یاد آ گیا کہ نامحرم ہٹ جائیں، خالی محرم آئیں. اور محرم بھی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ فل حجاب کے ساتھ. میرا ایک اندازہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ چاہے آپ کو انگلینڈ میں 40 سال ہو گئے ہوں چاہے 50 سال، ابھی بھی ہماری عورتیں جب قبر میں اتاری جاتی ہیں تو اسلامی کفن پہنا کے اتاری جاتی. ایک اندازہ ہے، وہ نہیں ہے کہ فینرل ہوم والے کو بلایا یہ اسکرٹ پہناؤ اور یہ لپسٹک لگاؤ اور یہ نیل پالش لگاؤ. شاید ابھی تک ہمارے ہاں یہ آیا نہیں. تو ابھی تک کی حالت یہ ہے کہ مکمل اسلامی حجاب جو زندگی میں اس سے مانگا جا رہا تھا کاش وہ کر لیتی. مرنے کے بعد وہ پورا حجاب ہے، پھر بھی کہا گیا خالی باپ اور بھائی اور شوہر اور قریبی محرم اس کو دیکھ سکتے. فرشتے ہنس رہے ہیں، بہت قہقہے لگا لگا کے ہنس رہے ہیں.
اور روتے کب ہیں؟ یہ ابو ذر والا امتحان. کہا کہ جب کسی اللہ سے دعائیں کر ایک بیٹا لیا تاکہ جب یہ باپ یا ماں بوڑھی ہو تو یہ بیٹا ان کا سہارا بنے، یہ بیٹا ان کا قوت بازو بنے، یہ بیٹا ان کی دیکھ بھال کرے، پتا چلے کہ بوڑھا باپ زندہ رہا، جوان بیٹا اس کے سامنے مر گئے. اب ہمارے ابرار بھائی موجود ہیں. جناب علی اکبر کے حال کے جتنے مرثیے تقریباً اسی انداز سے شروع ہوتے ہیں کہ جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کے لیے. تو اب یہ امتحان ابو ذر پہ پڑا. جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کے سامنے. ابو ذر کو جو کل میں نے کہا تھا نا کہ معاویہ بھی کنٹرول نہ کر سکا، بہت تفصیلی کل بات ابو ذر پہ ہو گئی تھی. معاویہ جیسا آدمی بھی اگر ظاہری اعتبار سے کسی سے ہارا ہے تو وہ ابو ذر. نتیجے میں پھر ابو ذر کو ربضہ بھیجا گیا، ایک بالکل جنگل کا علاقہ آج بھی ہے لیکن نام ہی اس کا بدل دیا گیا تاکہ اگر کوئی ابو ذر کی قبر کو ڈھونڈتا ہوا جائے تو وہ قبر بھی نہ ملے. خیر، تو وہاں جو ابو ذر گئے تو ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ چلا گیا. ذر حاکم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تمہارے باپ کو جلا وطن کیا، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، یہیں رہو. بیٹے نے وہی کہا جو ہر غیرت مند بیٹا کہے گا. میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرا باپ جنگل میں بیٹھا اس بڑھاپے میں 80 سال سے زیادہ کی عمر، اور میں جوان بیٹا شہر مدینہ میں عیش و آرام سے زندگی گزاروں. یہ تھے مولا علی کے خاص تربیت یافتہ صحابی اور ان کی اولاد. اور ایک آج اپنے عیش و آرام کی خاطر کوئی بیٹا امریکہ نکل گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی انگلینڈ آ گیا. باپ پہ کیا گزر رہی، ماں پہ کیا گزر رہی، کچھ پیسے بھیجوا دی. اپنے انداز سے سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ پاؤنڈ مل جائے ہماری زندگی بہت اچھی. ماں باپ کو لاکھوں پاؤنڈ بھی دیں کہ اپنا بیٹا بیچ دو، کوئی تیار نہیں ہوگا. لیکن خیر، اس طرح سے اگر میں ہر چیز کی تفصیل میں گیا تو ایک اشرا بھی نامکمل ہے، جبکہ اب صرف ایک ہی مجلس کل کی باقی بچی. ابو ذر کا جوان بیٹا کہنے لگا یہ میری غیرت کے خلاف. بے شک میرے باپ کو نکالا گیا لیکن وہ بڑھاپے میں جا کے کیا کرے گا، میں اس کی مدد کرتا ہوں. خود بھی گئے 4 آدمی. ابو ذر، اتنی ہی ان کی بوڑھی بیوی، بیٹا ذر اور چھوٹی سی بچی. بیٹا گیا باپ کی مدد کے لیے اور وہاں ہو گیا الٹا ماجرا. اس ویرانے میں جا کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا جو خدمت کے لیے، جو مدد کے لیے آیا تھا، وہ دنیا میں سے چل بسا. اب بوڑھے باپ پر جنگل کے اندر، یہاں تو پھر بھی باپ پر یہ امتحان ہو تو تسلی دینے والے، دلاسا دینے والے، دلجوئی کرنے والے، کنڈولنس کرنے والا ایک معاشرہ ہوتا. اکیلے ہیں ابو ذر جنگل میں، اکیلے نہیں. اس سے بھی بات واضح نہیں ہو. یا کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے، یہ غم بہت بڑا غم ہے. اس کے بعد تو اسے کوئی زحمت نہیں ہے نا. ابو ذر کو قبر بھی خود کھودنا ہے. کبھی قبر کھود کے دیکھیے گا آپ جوان آدمی تھک جائیں گے، 4 یا 8 یا 10 بھی لگائی جائیں. اتنا آسان نہیں ہے قبر کھودنا بڑھاپے میں اکیلے. غسل بھی اکیلے دینا ہے. 3 اور 4 نوجوان ہمارے یہاں چاہیے ہوتے ہیں میت کو الٹنے پلٹنے کے لیے. کفن بھی اکیلے خود پہنانا. یہاں تو بیوی بھی ساتھ نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ مرد کو غسل مرد دے گا، عورت کو غسل عورت دے گی. محرم رشتہ داروں کو بھی اختیار نہیں ہے. تو اب ابو ذر غم اپنی جگہ، احکام شریعت اپنی جگہ، پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابی تھے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کچھ نہیں ہے حلال و حرام. یا یہ کہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ بہت چلتا، ابو ذر بھی کہہ سکتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے غسل و کفن دو. جو ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی داڑھی سے بچنے کے لیے لوگ اتنے بڑے قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں. مولانا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ اور جو جملہ میں نے مجلس کے شروع میں کہا اس کو بھی لوگ لے آتے ہیں. ارے یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ گانا حرام ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ گانے کے بارے میں اتفاق سے کل بھی ایک حدیث آ گئی تھی اور آج بھی میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن بس پروردگار نے لفظ زبان پہ جاری کر دیا. تو قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ میت کو 3 غسل دیے جائیں گے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ میت کو کفن پہنایا جائے گا. قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اس طرح میت کو قبر میں دفن کیا جائے گا.
صرف جناب حابیل کے واقعے میں کہ فرشتوں نے آ کے یہ بتایا زمین میں کس طرح چھپایا جاتا ہے، خالی چھپانے کی بات. تو خیر اگر اس طرح سے قرآن کی بات آپ نے چھیڑ دی نا تو آپ کی ایک داڑھی اور ایک گانا جائز ہونے کی خاطر آپ کی اگلی نسل بھائی باپ سے سننے کے عادی ہیں نا تو وہ آگے بڑھیں گے کہ ہاں بھائی عمل تو اسی پہ کرنا ہے جو قرآن میں ہو. تو یہ سارا مسئلہ نکاح کا طریقہ کار، میت کا طریقہ کار، یہ سب ختم ہوگا. پھر شاید وہ وقت آ جائے کہ ماں مر جائے گی تو اسکرٹ خرید کے لائے گا جوان بیٹا اور پرنل ہوم والے کو دے گا کہ دیکھو یہ پہنانا اور اچھا میک اپ کرنا، فرشتوں سے ملاقات کرنا ہے میری ماں کو. خیر نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کبھی مومن اور سید مومن کے گھر میں یہ مرحلہ آئے. لیکن بیچ تو ہم بو رہے ہیں نا، بچے کے سامنے تو جہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ قرآن کو تو ہم لے کے آ رہے ہیں نا، ٹریننگ تو اس کو ہم دے رہے ہیں نا، طریقہ تو اسے ہم سکھا رہے ہیں نا. پھر بعد میں اگر وہ ہم سے زیادہ آگے نکل جائے تو ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. لیکن خیر ایک چھوٹا سا جملہ اتنا وقت لے گئے. ابو ذر خالی جوان بیٹے کی موت ہی کتنا بڑا دکھ اور غم ہے. مجھے یقین کامل ہے کہ ابھی ابرار بھائی کے بستے کو آپ کھولیں گے تو کتنے ہی آپ کو مرثیہ ایسے ملے گی. مگر ابو ذر کو اس کے ساتھ غسل، کفن، دفن، قبر کھودنا، یہ سارے مراحل طے کرنا پڑے. کیا حالت ہوئی ہوگی. اور پھر قبر میں میت کو اتارنا، اکیلا آدمی، یہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا نہیں ہے، یہ جوان بیٹے کو بوڑھا باپ ہاتھوں میں اٹھا کے قبر میں اتار رہا. جو یہ مراحل سے گزرے ہیں ان کو معلوم ہے. لیکن قبر سے باہر آنے کے بعد، قبر بند کرنے کے بعد ایک جملہ ابو ذر نے کہا جو ایک طرح سے میری ان 3 مجالس کا بہت اہم عنوان بنا. ابو ذر کا ایک جملہ، گرچہ اس کے حوالے سے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو الگ سے ڈسکس نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی آ گئی مجلس میں، لیکن اصل ایک جملہ. 2 جملے ہیں، پہلا جملہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا سمجھ میں نہیں آتا. اسی مومن کی طرح ہم چکرا کے رہ جائیں گے جس کو ابو ذر کا خط ملا تھا اور وہ ابو ذر کی نصیحت کو نہیں سمجھ پائے. ابو ذر نے کہا بیٹا قبر بند کر دی، مٹی ڈال دی، اور جو سب سے اہم عمل ہے قبر بند کرنے کے بعد 7 مرتبہ انا انزلنا کے سورہ کی تلاوت. ہمارے یہاں مرنے والے کے حوالے سے سورہ فاتحہ اتنا مشہور ہے کہ سورہ انا انزلنا کی اہمیت ذہن میں بھی نہیں آتی ہے. خیر یہ تو پھر عمر نو بھی کم ہوگی اس مجلس کو مکمل کرنے کے لیے اگر ہر طرف میں اس طرح جانے لگوں گا. تو خلاصہ یہ کہ ابو ذر نے جو دعائیں تھی، جو سورہ انا انزلنا تھا، وہ سارے مستحبات سے فارغ ہو کر کہا بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتارا تو میرا دل چاہا کہ تیرے ساتھ میں بھی مر جاؤں. یہ آقا حسین کا کربلا کا جملہ ہے. یا بنیا بعدک علی الدنیا العفا، اے اکبر بیٹا تیرے بعد اس دنیا پہ خاک اب زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہ رہا. یہ ابو ذر نے کہا اور بالکل لاجیکل کہا. اگر نوجوان نہیں سمجھ پا رہے تو کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ آقا نے اکبر سے بھی کہا تھا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی. تو اگر جوان نہیں بھی سمجھ پا رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صاحب اولاد سمجھ رہا. بیٹا جب تیری میت میں نے دیکھی اور قبر میں اتار تو دل چاہا تیرے ساتھ میں بھی مر جاؤں. بالکل نیچرل فطری بات. مگر اگلا جملہ اسی طرح سے آپ چکرا جائیں، شاید اس سے بھی زیادہ، جو مومن کو ایک نصیحت ملی تھی. بیٹا لیکن میں اس کو بہت غنیمت سمجھ رہا ہوں، یعنی ایک طرح سے بہت اچھا ہوا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ رہا. بوڑھا باپ جوان کی میت پر یہ جملہ کہے. ہاں جوان بیٹے بوڑھے باپ کی میت پہ جملہ کہتے ہیں آج کل. اچھا ہوا پاپ کٹا، مصیبت کر دی تھی بڑے میاں نے. ہر جگہ ان کو اٹھانا بٹھانا لے جانا، ہمیں فٹ بال کا میچ دیکھنا ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے مجلس میں لے جاؤ بھائی. یہ تو ان بیٹوں کی بات ہے جو باپ کا خیال کر رہے ہیں لیکن دل میں یہ آواز آ رہی ہے. وہاں تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو اتنا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، برا بھلا کہہ کر صحیح باپ کی خدمت تو کر رہا ہے. ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نرسنگ ہوم میں ڈال دیا ہوگا. لیکن
بوڑھا باپ جوان کی میت پر یہ کہے کہ اچھا ہوا کہ میں تیرے بعد زندہ رہا، تیرے ساتھ نہیں مرا. لیکن جب ابو ذر نے اس مومن کو جس طرح بات سمجھائی تو مومن کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ تو کائنات کی بہترین نصیحت کی گئی. اسی طرح جب یہ جملہ سمجھایا تو ہماری سمجھ میں آیا کہ پیغام کیا دے رہے ہیں. کہا بیٹا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا، جو پہلی تمنا تھی کہ جب میں نے تیری میت دیکھی دل چاہا میں بھی مر جاؤں، اب تیرے بعد زندہ رہ کے فائدہ کیا. یہ جملہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن کہا کہ بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتارا اور یہ سوچا کہ قبر میں تو کن مراحل سے گزرے گا، اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ قبر میں بھی جا کے کبھی لیٹا کرو تب ہی اندازہ ہوگا قبر کسے کہتے ہیں. تو بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتارا اور قبر کے اندر گیا تو میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تجھے فائدہ کیا ہوگا. بھئی ایک آدمی مر گیا، اس کے ساتھ 500 آدمی مر جائیں تو مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا. 50,000 مر جائیں مرنے والے کو کیا فائدہ. ہمارا عقیدہ مصر کے فرعون جیسا تو ہے نہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے غلام اور کنیزے بھی ان کے ساتھ زندہ دفن کیے جاتے تھے. کیوں بھائی؟ کہ بھائی جب یہ اٹھیں گے نیند سے تو خدمت کرنے کے لیے غلام اور کنیز چاہیے. وہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرا بادشاہ ہے فرعون، ساتھ میں 500 بھی مار دیے گئے. ہلاکو خان نے اپنی ماں کی میت کے ساتھ ایک عالم کو دفن کرا دیا کہ بھائی میری ماں جب قبر میں منکر و نکیر سوال کریں گے تو وہ تو عربی جانتی نہیں ہے، کیا جواب دے گی؟ یہ عربی جاننے والا عالم ہے، یہ اس کی طرف سے جواب دے دے گا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی جوک نہیں ہے. بلکہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا بہت مزیدار یہ واقعہ. خواجہ نصیر الدین طوسی، اب ایک جملہ میں کہہ دوں، شاید آدھے مجمع کے لیے نیا جملہ ہوگا شاید. غیبت امام میں 1400 سالہ تاریخ میں سے 200 سال نکال دیں، 1200 سال. کس شیعہ عالم نے سب سے زیادہ مذہب شیعہ کو پھیلایا؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مرجع کون گزرا تاریخ میں، وہ ایک الگ لسٹ. ہمارے یہاں علم حدیث کا سب سے بڑا عالم کون گزرا، وہ ایک الگ لسٹ ہے. ہمارے یہاں قرآن کی تفسیر میں آج تک 1200 سال میں وہ ایک الگ لسٹ. تبلیغ، اور تبلیغ کا مطلب یہ کہ شیعت دین حقہ، اس کو سب سے زیادہ پھیلانا خواجہ نصیر الدین طوسی. تو یہ ان کا ایک بہت اچھا دلچسپ واقعہ ہے. لیکن آج شب چیلم جبکہ اتنا وقت گزر گیا تو اب بات ہو رہی تھی کہ ہلاکو خان ماں مر گئی تو کہا کہ اس کے ساتھ 10 عالم بھی دفن کرو تاکہ یہ ماں کو قبر میں فائدہ پہنچا. فرعون مر گیا تو کہا کہ کنیز غلام دفن کرو. یہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی نہیں نا، ایسا نونسنس عقیدہ ہو سکتا. تو اگر ابو ذر کا بیٹا مرا، اس کے ساتھ ابو ذر مر جائیں، 500 آدمی مر جائیں، پورا شہر مر جائے، مرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ ابو ذر کہتے ہیں بیٹا اگر میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تجھے کیا فائدہ، تیری بات. لیکن اگر میں زندہ رہوں تو تجھے فائدہ ہے کہ میں تیرے لیے کوئی نیکیاں کروں، میں تیرے لیے قبر میں کام آنے والے اعمال کروں، میں تیری کچھ قضا نمازیں پڑھوں. تو زندہ رہ جانا مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا. اور پھر اگلا جملہ جو کہا وہ ہم سے اور آپ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی تک بھی بہت مکمل پیغام، لیکن نہ تو یہ پیغام چہلم کی مناسبت سے نظر آ رہا، نہ ہی یہ پیغام میرے 3 دن کے موضوع کی مناسبت سے نظر آ رہا. بھئی اعلان یہ ہوتا کہ مولانا اس سال چہلم میں عذاب قبر پہ مجلسیں پڑھیں گے تو آنے والے یہی سوچ کے بھی آتے، اور نہ آنے والے یہ اعتراض کرتے کہ شب چہلم عذاب قبر کہاں سے آ گئے. مگر موضوع تھا امام زمانہ اور کربلا، اس میں اس واقعے کا کیا تعلق؟ اگلا جملہ کہا کہ بیٹا اور پھر جب میں نے قبر کو دیکھا تو میں نے سوچا اچھا ہے میں بعد میں زندہ رہا کہ میں اپنی قبر کے لیے بھی کچھ ایسے انتظام کر جاؤں کہ جب قبر میں جاؤں تو مجھے زحمت و پریشانی نہ ہو. تیری قبر دیکھ کر اپنی قبر یاد آ گئی. ابو ذر مولا کے صحابی ہیں، قبر بھولے کب تھے؟ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے. اچھا اب اس پیغام کا ایک خلاصہ سنیے اور میں اپنی مجلس شروع کروں. کیا مطلب یہ تو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے؟ نہیں، مطلب میں اپنے موضوع پہ بات شروع کروں، اور وہ یہ ہے کہ ابو ذر کا جملہ کیا بنا
کہ کبھی دل چاہ رہا ہے اس کے ساتھ مریں، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارا مرنا اس کے لیے بیکار ہے، ہمارا زندہ رہنا فائدہ مند، تو ہم نے کہا خدا بندہ جوان بیٹے کے بعد بھی ہمیں کچھ زندگی دے دے تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ زمانے کا امام جب ہماری موجودہ وہ حالت دیکھتا ہے جس کا تعلق دشمنان اہل بیت سے، دنیا کا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں آج صاحبان ایمان عزت اور آبرو کے ساتھ جان مال اولاد کی حفاظت کے ساتھ بیٹھے؟ کون ایسا علاقہ ہے؟ دنیا کے جس خطے میں جائیے، اگرچہ یہ روایتیں آخری زمانے کے حوالے سے بہت مشہور تھی، ہر ایک کو معلوم بھی ہیں، لیکن معلوم ہونا الگ ہے۔ آج ہم خود اس مرحلے سے گزر رہے کہ جب امام نے کہا کہ آخری زمانے میں مومن جزیرے پہ بیٹھے گا، دشمن وہاں پہنچ کے اس کو مارے گا، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے گا، وہاں پہنچ کے دشمن اس کو مارے گا، کسی پتھر کے نیچے چھپے گا تو پتھر پکار کر دشمن سے کہے گا کہ یہاں پر ایک مومن چھپا ہوا ہے، یہاں پہ آ کے اسے مارو، وہ پتھر کے نیچے بیٹھا ہے اور وہاں مارا جائے گا۔ اس میں دو چیزیں آ گئیں۔ پہلی بات، آخری زمانے میں دنیا کے کسی علاقے میں مومن محفوظ نہیں۔ اب یہ جو پتھر بولے گا یا جنگل بولے گا یا پہاڑ بولے گا، یہ سب آج کی ٹیکنالوجی، کسی بھی چیز کی مانیٹرنگ کی اور کسی بھی چیز کے سرچ کرنے کے جو طریقے، تو پتھر بھی بول سکتا ہے کہ یہاں پہ کون، اور پہاڑ بھی، یعنی یہ تو آج کی بچوں کی ٹیکنالوجی ہے جس پر میری گفتگو مناسب بھی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں، مگر اس میں ایک اور پیغام بھی ہے، بہت اہم پیغام۔ ہمارے یہاں یہ حدیثیں لوگوں نے سنی بھی تھی اور ابھی بھی سن رہے ہیں، اور ہر ایک کو ان حدیثوں پہ یقین بھی ہے، لیکن معلوم ہے کبھی کبھار کیا کہہ دیا جاتا، عجیب بات کہہ دی جاتی ہے۔ دشمن کے مظالم ذمہ داری کس پہ ڈال دی جاتی ہے؟ ایران کے اسلامی انقلاب۔ کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہم بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، یہ امام خمینی نے انقلاب کیا برپا کیا، اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو امام خمینی کے لیے ایسے حد کا آمیز اور توہین آمیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ معاویہ کو کنڈیم کیا جاتا ہے مولا علی کی شان میں کیسی گستاخیاں کی، اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں ہم بھی وہ گستاخیوں سے باز نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، مولا علی ہیں، امام خمینی ان کے غلام ہیں، لیکن بات مزاج کی ہو رہی ہے کہ جس سے ناراض ہوئے۔ لیکن خیر چھوڑیے اس بات کو۔ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کے شیعوں پر جو اتنا برا وقت آیا، جان مال عزت آبرو اولاد کوئی چیز محفوظ نہیں، نہ انقلاب ایران آتا نہ یہ مرحلہ ہمارے اوپر آتا۔ اس سے پہلے بھی تو ہم رہ رہے تھے بڑے آرام کے ساتھ، ہماری ایک دھاک جمی ہوئی تھی، دشمن پہ ہمارا ایک روب تھا، یہ اکثر کہا جاتا۔ اچھا، اب اس کا جواب تو بہت سارے علماء دیتے ہیں، میرا تو یہ موضوع کبھی رہا ہی نہیں، اور جو ایک آدمی کا اسٹائل نہ ہو وہ اگر اس میں بات کرنا چاہے تو بات کو واضح نہیں کرے گا اور کنفیوز کر دے گا آپ کو۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میرا موضوع رہا ہے وہ ہے آخری زمانے کے حالات۔ تو امام تو کہہ رہے تم جنگل میں جا کے بیٹھو، تمہیں وہاں بھی مارا جائے گا۔ جنگل میں کون سا اسلامی انقلاب آ گیا جس کی وجہ سے لوگ ہم کو مار رہے ہیں؟ پہاڑ پہ جا کے بیٹھو، یعنی دنیا سے کٹ بھی جاؤ، وہ وقت تو آنا ہی آنا تھا، صاحب ایمان کے پیچھے دنیا کو لگنا ہی تھا۔ وہ تو انقلاب کی وجہ سے پھر بھی ہماری اتنی طاقت بنی کہ آج دشمن صحیح معنوں میں ہم سے ڈرتا، اس وقت نہیں ڈرتا تھا جو ہم خیال کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے آرگومنٹ بھی کریں تو میں اپنی مجلس کے موضوع کو کیوں بدل دوں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ حدیثیں، ایک سیکنڈ میسج تو سنیے نا، پہاڑ، جزیرہ، جنگل، پتھر کے نیچے، یہ سب کس چیز کی نشانیاں؟ کہ مومن اگر پوری دنیا سے کٹ کے اکیلا بھی رہے اسے بھی نہیں بخشا جائے گا اور نہیں معاف کیا جائے گا، چاہے کوئی انقلاب آتا کہ چاہے کوئی انقلاب نہ آتا، چاہے پاکستان میں کوئی تحریک چلتی چاہے پاکستان میں کوئی تحریک نہ چلتی۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ ہے
کہ ایران میں انقلاب آیا، عراق میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا. انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت ایران کے عراق کے مومنین عزت و آبرو کے ساتھ تھے، یا جب وہاں پہ انقلاب آ گیا تو عراق کے صاحبان ایمان کی ایک طاقت بنی اور واقعاً دنیا کے سامنے ان کا امپریشن پڑا. عراق میں تو کوئی انقلاب نہیں آیا تھا نا صدام کا پورا زمانہ. آج دیکھیے، اگر 20 ملین کا عدد آپ کو زیادہ لگ رہا ہو تو 10 ملین میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. 1.5 کروڑ، آدھے یورپ کے ملکوں کی آبادی اس سے کم ہے، اور وہ زائرین کربلا کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور کس شان کے ساتھ پہنچ رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس سال سب سے زیادہ تعداد ہے زائرین کی پوری شیعہ تاریخ میں. اچھا، اب یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سال 40 کی زیارت پہ ریکارڈ بریک ہوتا جاتا. اس سال سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ زائرین کی تعداد کم ہوگی. 2 وجوہات سے. دنیا کے کئی ملکوں نے زیارت پر جانے والوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی، واپس آؤ گے تو ہم تحقیق کریں گے اور معلومات کریں گے، اور بہت سے جس پہ شک ہوگا اس کو شاید آنے بھی نہ دیں. بہت عجیب انداز سے ایک ماحول بنایا جاتا. اور دوسرا یہ کہ نام نہاد خلیفہ نے اعلان کیا تھا کہ اس سال ہم زیارت نہیں ہونے دیں گے. خلیفہ وقت کے بہت سارے اعلانات تو آپ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، آدھے مومنین کو یہ نہیں پتا کہ یہ اعلان بھی کیا. اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک چیلنج، اور یہ شیعہ قوم کی ایک خاصیت ہے کہ جب چیلنج دیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا یہ قوم کس طرح گھروں سے نکلا کرتی. بھائی ابرار بھائی سے بھی پوچھئے، پاکستان میں آپ کے رشتہ دار ہیں. جس سال یہ تھریٹ آیا تھا پاکستانی طالبان کی جانب سے، اس سال تو عاشورے کا جلوس نکل ہی نہیں سکتا. اس سال کس شان کے ساتھ عاشورے کا جلوس نکلا. اور یہ ہماری خاصیت کہاں سے بنی؟ یہ کربلا سے بنی. کربلا ہے ہمارے پاس تو یہ جذبہ ہے ہماری قوم کے اندر کہ چاہے باقی عام زندگی میں کیسا ہی یہ دنیا اپنے آپ کو کھینچ لے، لیکن جب بات آل محمد کی اور اسلام کی اور دین کی اور عزاداری کی آ جاتی. آج یہ خلیفہ وقت کا چیلنج تھا کہ دیکھیں گے کہ اس سال زیارت کیسے ہوتی ہے. یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں خلیفہ کل یوٹیوب پہ آپ میرے جملے کاٹ پیٹ کے رکھ دیں کہ جی وہ مولانا بھی اس کی خلافت کو مانتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں پچھلے ہفتے گھر کے مجلس میں کہہ رہا تھا، پاکستان میں تو ہمارے خلیفہ صرف اس نائی کو کہا جاتا ہے. تو خیر، اور کسی خلیفہ ولیفہ کو میں نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے، یہ طاقت اب بن رہی ہے. جب ہم اکیلے تھے، جب ہم اس زندگی کے عادی تھے، اور جو حدیثوں میں آیا کہ آخری زمانے میں کہیں بھی جا کے چھپو گے دشمن وہاں پہنچ کے تمہارا خاتمہ کرے گا. تو جیسا کہ کربلا کے حوالے سے بھی ایک جملہ، مختار کے حوالے سے بھی جملہ، جناب زید شہید کے حوالے سے بھی یہ جملہ، جب مرنا ہی ہے تو بے آبروئی اور ذلت کی موت کے مقابلے میں کیا عزت والی موت بہتر نہیں ہے، جس کے اندر ہم خود مر کر بعد والوں کو طاقت بھی دے جائیں گے. شہید کا خون بہت طاقتور کرتا ہے قوم کو. جیسے فصل کی سینچائی کے لیے پانی ضروری ہے، قوم کے تحفظ کے لیے شہید کا یہ خون ضروری ہے. لیکن یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری باتیں کتابی باتیں، کتاب میں پڑھی، ممبر پہ آ کے دہرا دی، تاریخ کے کچھ واقعات دیکھ. امام خمینی مجاہد کبیر کا نام ہے، جس نے خالی کتابیں باتیں نہیں کی ہیں، اس کتابی باتوں پہ عمل کر کے دکھایا. تو ان کا ایک جملہ بھی میں سنا دوں آپ کو، ہے بہت مشہور لیکن اس موقع پر یاد دہانی. دشمن ہمارے شہید کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. قوم کی بقا کے لیے شہید کا خون ضروری ہے، اور شہید کے خون سے زیادہ اس عورت کا حجاب ضروری ہے. یہ اسلام کو اصل میں بچانے والا. جنہیں اسلام ختم کرنا ہے، شہیدوں کا خون بہانے کے بعد پہلا حملہ انہوں نے حجاب پر کیا تھا.
خیر اب یہ بات تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن کہا کہ یہ بہت اہم، کیونکہ کل کی ہماری مجلس اربعین کے دن کی مجلس ہے، جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے بات ہوگی کہ کربلا کے جہاد میں جناب زینب کبریٰ کا رول اور اس کے حوالے سے عورت کی ذمہ داری۔ ابھی تو یہ بات آگے بڑھائی جائے۔ آخری زمانے کے حالات، دنیا میں صاحبان ایمان کسی خطے میں محفوظ بیٹھے؟ جہاں محفوظ بیٹھے ہیں وہاں تو وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ یہی تو بدقسمتی ہے۔ حجر ابن عدی کا واقعہ میں ممبر سے کتنا پڑھ چکا ہوں، لیکن 2 سال پہلے جناب حجر ابن عدی کی قبر پہ جو ظلم عظیم ہوا، اس کی وجہ سے چیز اور بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ بہت ہی مختصر 3 منٹ میں اس کو سمیٹ کے اپنی تقریر کے آج کی حد تک آخری حصے پہ آ جاؤں۔ حجر ابن عدی خاص الخاص مولا کے شاگرد۔ کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کو ذرا سا اور واضح کروں۔ کل میثم تمار اور کمیل کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہر امام نے، بلکہ ہر معصوم نے، اللہ کے رسول بھی اس میں آ گئے، اپنے اصحاب میں سے کچھ کا انتخاب کیا تھا جن میں یہ صلاحیت تھی، اور انہیں الگ سے خصوصی علم دیے جاتے تھے۔ یہ امام کے حواری کہلاتے ہیں، ان کا اسٹیٹس امام کے عام صحابیوں کے برابر نہیں۔ جیسے چوتھے امام کے خاص صحابیوں میں ابو حمزہ صومالی کا نام آتا، محرم راز، جن کو راز کی باتیں بتائی جاتی۔ میثم اور کمیل کا تذکرہ مولا علی کے حوالے سے ہوا تھا۔ تو اب یہ جو خاص الخاص صحابی ہوتے ہیں جنہیں وہ باتیں، اللہ کے رسول کے صحابیوں میں حذیفۃ الیمانی بہت اہم شخصیت ان کی۔ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ بدترین منافق میرے صحابیوں میں کون۔ جب کسی کے مرنے کی خبر آتی تھی، صحابی رسول کا انتقال ہو گئے، تو بہت سارے لوگ تھے کہ پہلے چیک کرتے تھے حذیفہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ اگر حذیفہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اس لسٹ میں نہیں ہے جو پیغمبر نے صرف حذیفہ کو بتائی۔ حذیفہ کا لقب ہے صاحب السر یا صاحب السر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے راز کے ساتھی۔ یہ بھی یمن کے، کل بات آئی تھی یمن کی۔ اتنی باتیں آج میں نے کل کے حوالے سے کہیں کہ کل کی مجلس میں کتنا پڑھ گیا تھا، کیا کیا پڑھ گیا تھا، کیا کیا باتیں میں نے بیان کی تھی، میں اب تو خود مجھے بھی یاد نہیں، لیکن یہ بھی یمانی، یمن کا کتنا اہم رول۔ تو حذیفۃ الیمانی رسول اللہ کے صاحب، اور لوگ چیک کرتے تھے ان کے ذریعے۔ اب یہ اسی حوالے سے حجر ابن عدی مولا کائنات کے ان صحابیوں میں جنہیں خاص راز کی بات بتائی جاتی ہے، اور مولا نے ان سے پوچھ بھی لیا تھا۔ 21 رمضان کو پوچھا تھا۔ کون سا 21 رمضان؟ جس 21 رمضان کو اس واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد مولا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ آخری صحابی تھے جنہوں نے مولا سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد مولا نے کہا تھا، حسن بیٹا اب کسی کو نہ آنے دینا، اب صرف گھر والوں سے باتیں ہوں گی۔ تو 2 صحابی اس وقت بہت نمایاں تھے، ایک اسبق ابن نباتہ، جنہوں نے مولا سے ایک حدیث نقل کی، مولا دجال کب آئے گا، اور دابت الارض کے بارے میں بتائیے، تو مولا نے کہا انا دابت الارض۔ دابت الارض اس کا نام ہے کہ جب امام آ جائیں گے تو وہ پیشانی پر لکھے گا کہ یہ مومن ہے کہ کافر، تو کہا کہ وہ میں۔ خیر اب یہ تو ایک الگ مسئلہ کہ امام کے آنے کے بعد مولا علی کتنے سال بعد آئیں گے، اتفاق سے یہ بات بھی کل آ چکی ہے۔ خیر تو اسبق ابن نباتہ نے دجال کے بارے میں ایک بہت اہم حدیث مولا سے نقل کی، اور حجر ابن عدی سے یہ سوال کہ مولا نے دیکھا کہ حجر میری حالت دیکھ کے بہت پریشان ہے، اے حجر اور تم پہ کیا گزرے گی جب ایک ملعون تجھے گرفتار کر کے کہے گا علی سے بیزاری اختیار کرو؟ کہا مولا میں مر جاؤں گا، یہ کیسے قبول؟ کہا یہی ہوگا اور تو مر جائے گا۔ تو جب حجر ابن عدی کو گرفتار کیا گیا نا، تو حجر ابن عدی کے ساتھ ان کا بیٹا بھی گرفتار ہوا نا، اور باپ نے وہ جملہ کہا جو ابو ذر کے واقعے میں ایک اور حوالے سے آیا کہ بھائی مجھے پتا ہے
کہ میں تو شہید کیا جاؤں گا. اب حجر کے روزے کی زیارت لوگوں نے اس کثرت سے کی. پہلے تو یہاں تک حالت تھی کہ 40 میں لوگ کربلا کے بدلے سیریا جاتے تھے, اور حجر کا روزہ تو ہر ایک اور پورا واقعہ وہاں پڑھتے بھی تھے, کیونکہ حجر کی زیارت میں یہ پورا واقعہ عربی میں بھی لکھا. خیر, تو جملہ یاد کیجئے, میں صرف جملہ یاد دلا رہا ہوں, واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اتنے مشہور واقعے کو سنانے کی. حجر نے کہا تھا میری آخری 3 وصیتیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. زندگی میں کوئی رات بغیر نماز کے نہیں گزری. دیکھیے, علی والوں کی پہچان نماز ہوتی, حسین والوں کی شناخت نماز ہوتی, امامت پر جان دینے والوں کا سب سے بڑا ترہ امتیاز نماز ہوتی. وہاں کربلا میں بھی آقا حسین نے بھی 1 رات کی مہلت مانگی تھی, یہ کہہ کے مانگی تھی کہ ساری رات عبادت کرنا ہے, کیونکہ میری زندگی کی کوئی رات نماز کے بغیر نہیں گزری. اور یہ حجر تو مولا کے ایک صحابی, کہ بھئی وہاں تو ہم کہہ دیں گے وہ تو معصوم تھے, جو بھی کریں کم ہے, ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں. حجر تو معصوم نہیں. اور دوسری وصیت کیا تھی, وہ جملہ بھی کربلا میں ایک اور حوالے سے ریپیٹ ہوا. حجر نے کہا نماز پڑھنے دو, بغیر نماز کے میرے کوئی رات نہیں گزری ہے, یہ رات بھی نماز میں چاہتا ہوں. اور مجھے اگر شہید کرنا ہے تو ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ شہید کرنا, مجھے دفن بھی اسی طرح سے کرنا, تاکہ جب رسول اللہ کے سامنے جاؤں تو یہ بتا سکوں کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی اولاد کی محبت میں مجھ پہ کیا ظلم ہوا. کربلا میں جملہ کسی اور انداز سے ریپیٹ ہوا. آقا حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا اور کہا کہ جب نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا تو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی امت نے کیا کیا. اور حجر ابن عدی نے کہا میرے جوان بیٹے کو پہلے قتل کرو, مجھے بعد میں. ہر بوڑھا باپ کہتا ہے پہلے میں, بیٹا بعد میں. اور حجر کہہ رہا ہے پہلے بیٹا, میں بعد میں. کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے یقین ہے کہ میرا خیال کرتے ہوئے میرا بیٹا راہ حق سے نہیں ہٹے گا. اگر میں پہلے مر گیا تو جوان بیٹا ہو سکتا ہے موت کو دیکھ کے بہک جائے. بیٹے کا ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے, اس کی جان بچانا ضروری نہیں. یہ میں نے جملہ, بہت مشہور جملہ, کیوں دہرایا. اب یہاں پہ ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ بیٹے کا ایمان کون بچاتا ہے آج کل؟ گھر کی عورتیں. یہ آنے والی مجلس کا جو موضوع, 2-3 باتیں میں نے کہیں کل کے لیے, مگر فی الحال میں نے اس لیے نہیں پڑھا, یہ تو کل پڑھوں گا. اس لیے پڑھا کہ آپ میرے اگر اس جملے سے اختلاف کریں تو میں واضح. کون سا جملہ؟ میں نے کہا دنیا میں آج مومن کہیں محفوظ نہیں. آپ کہیں جی ہم تو محفوظ ہیں, یہاں پہ کینیڈا میں تو لوگ محفوظ ہیں, ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ کے آئے. محفوظ نہیں. کہیں جان جا رہی ہے, کہیں مال جا رہا ہے, کہیں اولاد جا رہی ہے, کہیں ایمان جا رہا. اب اگر کسی کی نگاہ میں جان بچ گئی تو سب کچھ ہے, ایمان کا کیا ہے, آتا جاتا رہتا, تو الگ بات. پاکستان میں جان جا رہی ہے, ایمان اور طاقتور ہو رہا. یعنی میں نے بعض ہندوستانی علماء سے جملہ سنا کہ ہم پاکستان میں پہلے بھی آتے تھے اور اب بھی آتے, اب آتے ہیں تو شہادت کی خوشبو ہمیں پاکستان کی فضا میں لگتی, اور ایسا صاحبان ایمان میں ایک جذبہ اور طاقت لگتی ہے. اور اگر کہیں پہ جان آپ کی بچی ہے اور ایمان جا رہا, اپنا نہ صحیح تو اولاد کا صحیح, تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ حفاظت سے بیٹھیں. تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مومن محفوظ. کہیں پہ اس کی جان لی جا رہی, کہیں پہ اس کو اولاد کے لاشیں اٹھانا پڑ رہے, کہیں پہ اس کے کاروبار اور جاب پہ نقصان پہنچ رہا ہے, جسے مڈل ایسٹ میں لوگ یہ چیخیں گے, اور کہیں پہ اس کا یا اس کی اولاد کا یا اس کے گھر کی عورتوں کا ایمان ضائع ہو رہا. ہر طرف کی مصیبتیں اور پریشانیاں, الاجل یا مولا. تو اے امام زمانہ, اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ کہنا یہ تھا مومنوں کی جان چلی جائے آدھی دنیا میں, باقی آدھی دنیا میں مومنوں کا ایمان کم ہوتا جائے, پھر آئیں گے مولا. کس چیز کا انتظار؟ ابو ذر کی طرح امام زمانہ کہیں گے جب پاکستان میں کوئی ظلم ہوا, جب عراق میں کوئی بم کا دھماکہ ہوا, جب بحرین میں کوئی ظلم ہوا, جب سیریا کے اندر کوئی ظلم صاحبان ایمان پر ہوا, جب سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس
وہاں پہ کوئی ظلم ہوا، اور ہم برما اور انڈونیشیا اور ملیشیا کو کیوں بھولتے ہیں؟ لیکن کہاں کہاں کا ذکر ہو، امام کہیں گے میرا دل چاہتا ہے تڑپ کے کہ میں ابھی آ جاؤں، ابو ذر کی طرح کہ میں تیرے ساتھ چلا جاؤں، لیکن پھر جب میں اپنے شیعوں کی حالت دیکھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کچھ دن مجھے اور روک لے، ابھی یہ میرے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے۔ جان جا رہی ہے چلی جائے، مگر مومن کا ایمان تو بچ گیا نا، لیکن ابھی یہ میرے لیے تیار نہیں ہے میں آ جاؤں، تو ان کی جان تو بچے گی لیکن ان کی تلوار میرے ہی خلاف حرکت میں آ جائے گی، وہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ ابو ذر کی طرح سے ابو ذر کا آقا، میرے زمانے کا امام، جب ہماری حالت دیکھتا ہے تو یہ کہتا، اور مثلا کیا حالت دیکھتا، یہ کل، اب آج کی مجلس میں وقت نہیں رہا، میں خود بھی بہت تھکا ہوا ہوں، اور کل 40 کا دن ہے، میری بھی مجلسیں زیادہ ہیں، اور آج تو بہرحال آج اور کل ماتم کی راتیں، کیا ایسی حالت امام دیکھتے ہیں کہ ہمارے مال و جان و اولاد کے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں اور اپنی غیبت کو اور لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تفصیل کل ہوگی، لیکن کل بہت سے لوگ نہیں آ سکیں گے، تو وہی ایک جملہ جو ممبر سے میں اکثر کہتا ہوں، صرف ایک جملہ، آکلینڈ سے لے کے لاس اینجلس تک، یا سیاٹل یا وینکوور، یہ ویسٹ میں جہاں دنیا ختم ہو جاتی، اور آکلینڈ ایسٹ، پوری دنیا میں ایک جگہ مجھے ایسی نہ ملی جہاں صاحبان ایمان کے درمیان اتنے اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو کافر کہا جائے۔ اختلاف اپنی جگہ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے مخالفت، حسد، کینہ، دشمنی بھی اپنی جگہ، مگر اس اسٹیج پر کہ کافر قرار دیا جا رہا ہے ہر جگہ اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم، اور کوئی علاقہ پوری دنیا میں مجھے اس سے محفوظ نہیں ملا۔ ہاں جہاں کوئی مومن ہی نہیں ہے وہ الگ بات، اس حالت میں امام آئیں گے؟ امام کو وہ یونٹی چاہیے جو امام کی اپنی فوج میں آپ کو نظر آئی۔ کس طرح امام کی فوج ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، جو ایک نے کہا وہ سب نے کہا، جو ایک نے قربانی دی وہ سب نے دی۔ امام کو اس انداز کی فوج چاہیے، اور یاد رکھیے کہ چونکہ آج چیلوم کی رات ہے تو مصائب مجھے آج پڑھنا ہے چیلوم کے، اور جو مصائب سے پہلے کی تقریر کرنا تھی عورتوں کا حصہ وہ پھر کل اب تقریر ہوگی، تو ذرا ترتیب الٹ گئی، مصائب آج آ گئے، تقریر کل آئے گی، ان مصائب کی تقریر، اور وہ یہ کہ ان حسین کی اس فوج میں خالی یہ مرد نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے 28 رجب کو جب آقا حسین سے صرف ایک درخواست کی تھی کہ آقا رشتے میں یہ حسین کے برابر ہیں، رشتے میں یعنی فرسٹ کزن ہے، اور سمدھی ان کی بیٹی مولا نہیں جناب عباس کی شادی جو تھی مولا علی نے عبداللہ ابن عباس سے کی تھی، تو مولا سے سمدھی کے رشتے میں برابر، عمر میں بڑے ہیں مگر رتبے میں چھوٹے ہیں، کہ آقا حسین آپ امام ہیں، مومن کا کام امام کا حکم ماننا ہے، امام کو مشورہ دینا نہیں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے بابا کے زمانے میں آپ کے ساتھ میں بھی کوفے میں تھا، تو پتا ہے اے حسین کہ کوفہ کس جگہ کا نام ہے، اور کوفے کے لوگ کیسے دغاباز اور بے وفا ہیں، وہاں نہ جانا بہتر ہے، مگر یہ تو امامت کو مشورہ ہوگا، یہ میں نہیں دے سکتا۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ مگر عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، بچوں کو لے کے نہ جاؤ۔ اور آقا حسین کا جواب تھا، اے ابن عباس جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں اس کی تو کامیابی ہی ان عورتوں اور ان بچوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آقا حسین نے یہ جملہ بعد میں کہا، اس سے پہلے پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آ گئی
ابن عباس بہن کو بھائی سے الگ کر رہا. زینب زندہ رہ سکتی ہے اگر حسین سے الگ ہو. دو جملے اب جو میں نے کہا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. شہزادی 28 رجب کے مدینے میں آپ نے خالی تصور کیا کہ بہن بھائی سے الگ ہوگی تو کیسے زندہ رہے گی, مر جائے گی زینب. اور جب عاشور کی سپہر حسین نے آ کر کہا زینب بہن میرا آخری سلام تو لے لو, تو کس طرح سے بہن نے بھائی سے جدائی برداشت کی ہوگی. اور یاد رکھیے کہ واقعاً زینب مر جاتی عاشور کی سپہر کو اگر حسین اگلا جملہ نہ کہتے, زینب اب میرے جہاد کو مکمل کرنا تیرے حوالے. جب حسین کا مشن زینب کے سامنے آ گیا, اب زینب کو ایک نئی زندگی ملی. بھائی سے جدائی زینب مر جاتی, مگر مقصد بھائی کا مجھے بچانا. بس اب گویا ایک نئی زینب عصر عاشور ہمارے سامنے آئی, جو آپ علماء سے منبر جملہ سنتے. عصر عاشور تک زینب زینب تھی, یعنی ایک بہن تھی, وہ بھائی ہے. عصر عاشور کے بعد زینب خالی زینب نہ رہی. جیسا موقع بنا, کبھی اکبر بنی, کبھی عباس بنی, کبھی اصغر بنی, کبھی حسین بنی. حسین کے جہاد کو مکمل کرنا. اور یہ دوسرا جملہ حسین نے کہا تھا ابن عباس میرا جہاد تو مکمل ہی عورتیں اور بچے کریں گے. بچوں نے یہ جہاد کس طرح مکمل کیا, یہ کل رات کے مصائب تھے. یاد ہوگا نا کہ خالی ننھی سکینہ کے ماتم کو جس طرح میں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ ماتم سکینہ کا رات کو رونا کس طرح حسین کی کامیابی بنا, اسی طرح یہ کربلا کی مخدرات عصمت و طہارت, ان کے ہاتھ بے شک ان کی گردنوں سے بندھے. بے محمل و عماری کی سواریوں پر ان عورتوں کو اکیلے بیٹھنا پڑ رہا. راستے میں بچوں کو بچانے کے لیے اونٹوں سے گرنا بھی پڑ رہا. ملک شام میں داخل ہو کر شامی عورتوں کے پتھر اور آگ بھی اپنے سروں پہ برداشت کرنا پڑ رہی. بے حیا اور ملعون یزید کے دربار میں تاریخ اسلام میں یہ ورق بھی آنا تھا, اسلامک ہسٹری کا یہ پیج, کہ ابو سفیان اور ہندا کا پوتا شراب کے نشے میں چور تخت خلافت پر بے حیائی سے بیٹھا ہے, اور محمد کی نواسیاں فاطمہ کی بیٹیاں اس کے سامنے بے مقنا و چادر کے قیدی بنا کے کھڑی کی گئی. زینب مر جاتی, اور زینب مر گئی. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کربلا میں جبرائیل کی یہ آواز گونجی, الا وقت قتل الحسین بکربلا, الا وقت ذبح الحسین بکربلا. حسین کربلا میں ذبح کیے گئے. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں زینب بھی کربلا میں ذبح کی گئی, کیونکہ اسلام میں لفظ ذبح لفظ ایک ہے, لیکن طریقہ ذبح کا الگ الگ ہے. جانور کا ذبح ہے اس کے گلے کی رگیں کاٹو, مچھلی کا ذبح ہے اسے پانی سے نکالو وہ جو تڑپتی ہے نا. حسین کا ذبح ہے کہ شمر ملعون سینے پہ بیٹھ کے حسین کے گلے کو کاٹ رہا ہے, اور زینب کا ذبح ہے کہ محمد کی نواسی کی چادر چھینی گئی اور بلوائے عام میں لے جایا گیا. مچھلی کیا پانی سے نکل کے تڑپے گی, جو فاطمہ کی بیٹی زینب کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں تڑپ رہی ہے. مگر مصائب کی انتہا میں بھی زینب کو اپنا مشن یاد ہے. بھیا نے ایک وعدہ لیا تھا, زینب عصر عاشور آخری رخصت زینب میں جا رہا ہوں, اب میرے مشن کو تجھے کامیاب کرنا ہے. چنانچہ جیسے ہی زینب نے حسین کا مشن کامیاب کیا, دل میں پہلی خواہش آئی کربلا جا کے بھیا کو بتا دوں بھائی تیری بہن اس مقصد کو پورا کر چکی ہے جو تو نے اس کے حوالے کیا. یہی وجہ ہے زندان شام سے رہائی ملی, اور اب قافلہ تیار ہوا سیدانیوں کی واپسی کے لیے. ہاں آج قافلے کا انداز الگ ہے, آج سواریوں پہ محملیں اور عماریاں رکھی ہوئی ہیں. یہ 11 محرم کا قافلہ نہیں تھا بے محمل و عماری والا. آج ان عماریوں پہ پردے لٹک رہے ہیں, اور پردے بھی حریر و دیبا کے ریشمی پردے.
سارا قافلہ تیار ہوا، سجاد گھر میں آئے، پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ زینب باہر آئیں، ایک مرتبہ عماریوں کا یہ جلوس دیکھا اور پھر واپس گھر میں چلی گئی۔ سجاد بیٹا، زینب ان سواریوں پہ تو نہیں جائے گی۔ پھوپھی اماں پردہ بچانے کے لیے یہ محملیں اور عماریاں ہیں، کہا کہ اس کی بات نہیں کر رہی، یہ ریشمی جب پردے لٹک رہے۔ اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، پردوں کو بدلا جائے، کالے پردے لٹکائے جائیں، کالے پردے والی عماری میں زینب جائے گی، دور سے لوگوں کو پتا چلے ایک بہن بھائی کو کھو کے آ رہی ہے۔ پردے بدلے گئے، قافلہ شام سے نکلا، ایک وہ منزل آئی جہاں پہ دو راستے بن رہے تھے، ایک مدینے جا رہا تھا، ایک کربلا جا رہا تھا۔ ایک بار قافلہ مدینے کے راستے پہ چلا، زینب نے آواز دی، سجاد بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم اپنے وطن جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، زینب پہلے کربلا جائے گی، پہلے ماں جائے کو سلام کرے گی، پھر نانا کے روضے پہ جائے گی۔ قافلہ رخ پھیرا گیا، 40 کا دن آ گیا، قافلہ کربلا کی جانب چل رہا ہے، اور ادھر حسین کی شہادت کی خبر پھیلی۔ رسول کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکا ہے، مگر یہ خبر پائی حسین مارا گیا۔ جلدی سے اپنے دوست سے کہا حسین کربلا میں مارے گئے، ارے میں جا کے حسین کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے سہارا دے کے لے جاؤ۔ یہ چند قدم کا فاصلہ نہیں، مدینے سے کربلا۔ یہ بوڑھا صحابی رسول کے دوسرے صحابی کی مدد کے ساتھ آیا، یہ کربلا کے میدان میں داخل ہو گئے۔ کربلا کا میدان ہے، روضے نہیں ہیں، زری نہیں ہے، مگر قبریں ہیں۔ میرا آقا سجاد معجزے سے آ کر اپنے بابا کو دفن کر چکا ہے، اصحاب کی قبریں بنا چکا ہے، قبریں ہیں۔ جابر ابن عبداللہ نے کہا مجھے قبر حسین پہ لے جاؤ۔ ایک بار جابر کے ساتھی نے کہا قبر حسین کیسے پتا چلے؟ یہاں تو قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ پتا نہیں کون سی قبر کس کی ہے۔ کہا تو مجھے ان قبروں کے بیچ میں کھڑا کرو۔ کل 2 کروڑ صاحبان ایمان کربلا میں آقا حسین کی زری کے سرانے کھڑے ہوں گے۔ جابر جب آیا، نہ زری ہے، نہ روضہ ہے، نہ کوئی اور، اکیلا جابر، مجھے قبروں کے بیچ میں کھڑا کرو۔ بوڑھا صحابی رسول قبروں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا۔ ایک بار چاروں طرف دیکھا، کل آپ اپنے اپنے گھروں میں زیارت 40 پڑھیں گے، کل ہم اپنے اپنے امام باڑوں میں زیارت 40 پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ جابر نے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جابر نے کہا، ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی جابر، اے چچا جابر تم بھی حسین کا سلام قبول کرو۔ تڑپ کے اپنے ساتھی سے کہا یہ ہے میرے آقا کی قبر، مجھے وہاں لے جاؤ۔ قبر حسین پر پہنچے، اپنے آپ کو گرا دیا، اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ غشی کے عالم میں دیکھا آقا حسین جابر کو نظر آئے، مگر عجیب حالت میں۔ جابر نے حسین کو بچپنے سے دیکھا، عجیب حالت میں، سر سے پیر تک زخمی ہیں، بدن پہ تیر لگے ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، برچھیوں کے زخم ہیں، خون جاری ہے۔ جابر نے تڑپ کے کہا آقا آپ کی یہ حالت ہے؟ حسین نے کہا جابر میں اس وقت تم سے باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں جلدی سے میری قبر سے ہٹ جاؤ، میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ جابر گھبرا گئے، رونے لگے، آقا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آقا مجھے اپنی قبر سے ہٹایا جا رہا، کیا میں نے کوئی بے ادبی کر دی؟ حسین نے کہا نہیں جابر نہیں، میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے۔ اللہ، یہ وہی زینب ہے جو بلوے عام اور نامحرموں کے درمیان بے مقنع و چادر کے لے جائی گئی، مگر آج یہ زینب کا حجاب ہے۔ جابر جیسے بوڑھے صحابی سے کہا جا رہا ہے ہٹو، اور ابھی جابر کی آنکھ کھلی کہ جابر کا ساتھی جابر کا کندھا ہلا رہا تھا۔ جابر غضب ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے حاکم کو اطلاع مل گئی ہے، چنانچہ کوئی فوج ہمیں گرفتار کرنے بھیجی گئی ہے۔ مجھے سامنے سے ایک فوج آتی نظر آ رہی۔ جابر نے کہا کہ مجھے یہاں سے دور تو ہٹا دو، پھر بات کریں گے۔ جابر ذرا دور گئے، کہا کہ وہ کون سی فوج ہے؟
جابر کے ساتھی نے کہا نہیں، یہ فوج گرفتار ہونے والی تو نظر نہیں آتی ہے، ان کے درمیان سیاہ اماریاں ہیں، اونٹوں پہ سواریاں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی قافلے کو لے کے آ رہے۔ اور ادھر کربلا کی وہ حدود شروع ہوئی جو اس زمانے کا حرم کہلاتی تھیں۔ زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جب 11 محرم کو زینب کربلا سے چلی تھی نا، تبھی بھی چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا تھا۔ آج 40 کو جب آ رہی ہے نا، تب بھی زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا۔ اس وقت کیوں گرایا تھا؟ دیکھا تھا کہ سجاد کی نگاہ حسین کے بے گور و کفن لاشے پر ہے، سجاد کا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ زینب ڈری میرا سجاد مر نہ جائے، توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا تھا، اور آج بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہے۔ ہاں مگر ایک فرق ہے، آج جو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا تو کھلے ہوئے ہاتھ تھے، ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیا۔ 11 محرم کو جب زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا تھا، علی کی بیٹی کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب زمین کربلا سے ٹکرائی تھی۔ اور آج کیوں گرا دیا؟ کہ ایک بار اسی حالت میں حسین کی قبر کے قریب آئی 2 جملے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے مزید مسائل پڑھنے کی، 2 جملے۔ ایک مرتبہ کہا حسین زینب کا سلام لے، السلام علیکہ، جو آپ کل کہیں گے نا، تیری بہن تیرے مشن کو اور جہاد کو مکمل کر کے آئی ہے، تیری بہن تجھے خوشخبری دینے آئی ہے، تو نے عصر عاشور جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے، مگر بھیا تیری بہن بہت شرمندہ تیرے پاس آئی ہے، بہت شرمندہ بھی آئی ہے۔ شرمندگی کس بات کی؟ تو نے اپنی ایک امانت سکینہ میرے حوالے کی تھی، سکینہ کو کھو کے آ رہی ہوں، سکینہ کو نہیں لا سکی ہوں، لیکن بھیا زینب یہ تیری قبر میں تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ سکینہ کو شام میں اکیلے نہ رہنے دوں گی، بھیا میں دوبارہ شام جاؤں گی اور قیامت تک اپنی بچی سکینہ کے ساتھ شامی میں رہوں گی۔ اور ادھر جابر آخری جملہ بس ایک بار اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ اس قافلے میں خالی عورتیں ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ کہا کہ ہاں صرف ایک مرد نظر آ رہا لیکن بہت بوڑھا ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی بھی ہے۔ جابر نے کہا چلو مجھے اسی کے پاس لے جاؤ۔ ایک بار جابر قریب پہنچے اور کہا کہ تو ہے کون؟ کہا انا علی بن الحسین، چچا جابر میں حسین کا بیٹا اور آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ بے اختیار جابر نے گلے سے لگایا، جیسے ہی گلے سے لگایا آقا سجاد نے کہا آہ چچا جابر ذرا آہستہ گلے سے لگائیے۔ جابر گھبرا گئے، بیٹا کیوں؟ کہا کہ جو 1 سال توق خاردار میرے گلے میں پڑا رہا تھا اس کا زخم اب تک موجود ہے، چچا ذرا آہستہ۔ اور جابر نے گھبرا کے کہا بیٹا یہ میرا ساتھی کہہ رہا ہے، سر و داڑھی کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، تو 24 سال کا جوان ہے، یہ جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا؟ آخری جملہ سنیے، ایک بار سجاد نے کہا چچا الشام الشام الشام، ہائے یہ شام کے مصائب تھے جنہوں نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ شب 40 عزا خانے میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ، اس گریے کے طفیل انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے گھروں کی، ان کے گھر والوں کی، ان کی اولادوں کی، ان کے رزق کے ذرائع کی حفاظت فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان اور شیعان حیدر کرار خصوصاً کربلا کے زائرین کی حفاظت فرما۔ ہمیں مرتے دم تک بلکہ قبر میں، بلکہ قیامت میں، بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار قرار دے۔ اور خدا بندہ حسین کے اس ماتم کا واسطہ حسین کے سب سے بڑے ماتمی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔